السلام علیکم۔ میں ہوں سید شمال احمد ہاشمی۔ گزشتہ روز جو ہم نے ولاگ کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد امام بارگاہ مسجد میں امام بارگاہ شیعہ مسجد میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کے پیچھے مذموم ہاتھ ہو سکتا ہے کہ بھارت کا ہو، اور آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہفتے کے روز آج کے روز یہ اعلان کیا اور کہا کہ اسلام آباد کے ایک امام بارگاہ پر ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حکام اور ہسپتال ذرائع کے مطابق جمعہ کی نماز کے دوران جو امام بارگاہ خطیۃ الکبریٰ میں خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں ابھی تک 32 افراد جاں بحق اور تقریباً 170 زخمی ہو چکے ہیں۔ دھماکہ اس وقت ہوا تھا جب لوگ جمعہ کی نماز کے لیے امام بارگاہ میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ حملہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران اسلام آباد کا سب سے ہولناک دہشت گرد حملہ تھا، جبکہ ملک بھر میں یہ جنوری 2023 میں پشاور کی مسجد پر ہونے والے حملے کے بعد سب سے خونریز واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ قبل ازیں سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاکستانی حکام نے داعش سے تعلق رکھنے والے ایک افغان ماسٹر مائنڈ سمیت 4 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جمعے کے بعد سے ہی مختلف جگہوں پر آپریشنز کرنا شروع کر دیے تھے، اور پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے مارے گئے اور خودکش حملہ آور کے 4 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کارروائیاں تکنیکی اور انسانی انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئیں۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق حملے کا افغان ماسٹر مائنڈ، ایک دفعہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ حملے کی کڑیاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور دیکھیں ایسا ہی ہوا کہ حملے کی کڑیاں جو ملنے شروع ہوئیں، یہ تانے بانے جا کے بھارت سے ہی جو ہیں، وہ ایک بزدل اور مکار دشمن بھارت سے ہی اس کے تانے بانے جو ہیں جا کر ملتے ہیں۔ دیکھیں، حملے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ایک افغان ہے، اور اس کا تعلق داعش سے ہے۔ اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ حملہ آور کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں داعش نے کی۔ پاکستانی ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ، حکومت، گورنمنٹ اور جو ہماری آرمی ہے، پاک آرمی، ان کا بھی موقف یہ رہا ہے کہ ہمیں افغانستان کے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ ہے تو افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ہمارے خلاف جو استعمال ہو رہی ہے۔ ذرائع نے الزام عائد کیا ہے کہ افغان طالبان کی سرپرستی میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں علاقائی اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ایجنسیوں کی کارروائی کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گیا، جو کہ ASI ہے اور پاکستان کے صوبے KPK سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے گرفتاریوں کی تصدیق کی اور یہ بھی بتایا کہ ایک پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے جمعے کے دن کو ملک کے لیے ایک سیاہ دن قرار دیا اور اسلام آباد میں ہونے والی ہلاکت خیز دھماکے کے بعد ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دھماکے کے بعد ہماری تمام ایجنسیاں متحرک ہو گئیں، پوری رات آپریشنز جاری رہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور خیبر پختونخوا پولیس نے حملے میں ملوث، اس کے پیچھے موجود تقریباً تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے CTD اور خیبر پختونخوا پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے مزید بتایا، دھماکے کے فوراً بعد نوشہرہ اور پشاور میں چھاپے مارے گئے، جہاں 4 سہولت کار گرفتار کیے گئے۔ داعش سے تعلق رکھنے والے، میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں کہ یہ جو بم دھماکہ یا خودکش دھماکہ جو کیا گیا تھا، یہ داعش سے تعلق رکھنے والے ایک افغان ماسٹر مائنڈ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ کارروائی کے دوران ایک ASI بھی شہید ہوئے۔ مرکزی ماسٹر مائنڈ داعش سے وابستہ ہے اور اس وقت وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہے۔
मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि धमाके के पीछे मौजूद नेटवर्क को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। हमले से पहले ही हकाम के पास मुल्जिमान के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद थी। उन्होंने कहा इस वाक़ये की तमाम तर मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई जहां इन अनासिर को तरबियत दी गई। हमारे पास इनके बारे में मालूमात मौजूद थी और ये भी कहा कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है बहरल, और ये जो है ये सारी हमारी एजेंसियों की बेहतरीन कार्रवाई थी और ये बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया एजेंसियों ने। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में दाइश का पूरा नेटवर्क ख़त्म कर दिया गया है और इस तंजीम को बैरूनी अनासिर की जानिब से माली मावनत फराहम किए जाने का इल्ज़ाम भी उन्होंने आयद किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा इस नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका ये कहना था कि ये लोग पैसों के लिए काम करते हैं, ना इनका कोई दीन है ना इनका कोई मज़हब है, क्योंकि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, ना ही ये किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है और ना ही इसका कोई दीन ईमान कोई मज़हब है। उन्होंने जोर दिया कि कम्युनिटी इंटेलिजेंस हमारे लिए नहायत अहम है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि मैं इस बात को पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि अगर एक हमला किसी भी खुदकश हमला या किसी भी खुदकश अनासिर जो हैं या दहशत गर्दाना अनासिर है उनका कामयाब होता है, तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि एटलीस्ट 99 हमले हम रोक भी लेते हैं। दरी असना इस्लामाबाद में तरलाई इमाम बारगाह पर दहशतगर्द हमले के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मोहसिन नकवी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान में दाइश की कार्रवाइयों के लिए हमारा रवायती दुश्मन, जिसके सीने में पाकिस्तान एक खंजर की तरह गड़ा हुआ है, भारत दाइश को माली मावनत फराहम कर रहा है और अहदाफ भी मुहैया कर रहा है, जबकि दहशत गर्दों को डॉलर्स में फंडिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि इनकी तमाम फंडिंग भारत से आ रही है, वो उन्हें अहदाफ फराहम करते हैं और अगली सफ में खड़ा कर देते हैं। मतलब कि जो अफगानी जो दहशतगर्द हैं, जो अफगानी लोग हैं, वो भारत उनको आगे करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। और आज हम ताबूत उठा रहे हैं, जब ये जंग दुनिया के देगर हिस्सों में पहुंचेगी तो दुनिया को हकीकत का अंदाजा होगा और वो कहेंगे कि इसके पीछे भारत था। मई के बाद से 2025 मई के बाद से भारत ने अपना बजट 3 गुना बढ़ा दिया है। हर चीज के लिए पैसा दरकार होता है और दहशत गर्दों को करोड़ों डॉलर्स में रकूम फराहम की जा रही हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले को हर बैनुल कवामी फोरम पर उठाया जाए और वो इस हवाले से नायब वजीर आजम ख्वाजा इसहाक डार को भी बरीफ करेंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि जो कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी है, जो बलोचिस्तान में पाकिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब कर रही है, उनकी जानिब से वीडियो के ज़रिए वो जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं नेट पे, उसके ज़रिए एक सिक्योरिटी की सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश करते हैं। उन्होंने इसके ऊपर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि BLA तंजीम बाकायदगी से वीडियोज़ बनाती है और जब कोई वाक़या पेश आ जाता है तो फिर उसके बाद ये पहले से बनी हुई वीडियोज़ भारतीय मीडिया पर चलाई जाती हैं। कोई भी भारतीय फेक मीडिया से ये नहीं पूछता कि वो BLA की वीडियो क्यों नशर कर रहे हैं, क्यों ऐसी कलअदम तंजीमें जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में मासूम लोगों के खून से होली खेल रहे हैं, उनकी वीडियो क्यों चलाई जाती हैं भारत में। ठीक है, ये एक पूरा निज़ाम बना रखा है उन्होंने। वजीर दाखिला का कहना यह था कि इन वीडियोस को चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भारत पूरी दुनिया में ये प्रोपोगेंडा कर सके कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दों का कंट्रोल है, लेकिन उन्होंने इस चीज को यकसर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला ने यह कहा है कि हमने दाइश का जो नेटवर्क है उसको मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में खत्म कर दिया, गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भारत ही एक ऐसा मुल्क है कि जो कि दहशतगर्दों को अहदाफ फराहम करता है और वो फिर इसके बाद यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं। वजीर दाखिला ने मजीद ये कहा कि दुश्मन अनासिर ये तासुर देना चाहते हैं
کہ پاکستان دہشت گردوں کے نرغے میں آ چکا ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ حملے کرتے ہیں پھر بزدلوں کی طرح فرار ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو کسی قسم کی درجہ بندی نہیں ہوتی، جب جنگ ہوتی ہے تو صرف جنگ ہوتی ہے۔ محسن نقوی نے وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی عوام سے اپیل کی کہ وہ ملکی سلامتی کے چیلنجز کی حقیقت کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے، لیکن دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ خطرہ اب صرف علاقائی نہیں بلکہ بین الاقوامی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اگر یہ دنیا اس کے اوپر خاموش رہی اور یہ جنگ مزید پھیلی تو اس کے نتائج نہایت سنگین ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ الزام تراشی بہت آسان ہوتی ہے، اس حملے کی تمام تر منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن میں اس کی تفصیلات فراہم نہیں کر سکتا۔ جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75% بجٹ مختص کیا جا چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ یہ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ دہشت گرد امریکی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اور انہیں جدید امریکی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہے، جبکہ ہمارے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں۔ ہم اپنی فورسز کو جدید بنا رہے ہیں، مگر مالی مشکلات کے باعث یہ عمل تیزی سے ممکن نہیں ہو پا رہا۔ وفاقی وزراء نے کل کے واقعے کا ذمہ دار فوری طور پر، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو کہا تھا، انہوں نے فوری طور پر وفاقی وزراء نے اس دہشت گردانہ بزدلانہ کارروائی کا ذمہ دار افغانستان اور بھارت کو ٹھہرایا تھا، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے ان الزامات کو مسترد کر دیا، جبکہ افغانستان نے بھی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ دہشت گردی میں افغانستان اور بھارت کے مبینہ کردار پر پاکستان نے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ پاکستان متعدد بار اس بات کی نشاندہی کر چکا ہے۔ اب ان کو الزامات کہیں کیونکہ ابھی تک جب تک کوئی بھی بات تصدیق نہیں ہو جاتی، لیکن ایک بات کی تو تصدیق ہو چکی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی ہے۔ اس ملک میں دہشت گردی کے پیچھے لازمی طور پہ افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ کار فرما ہے، تو لہٰذا اب اس کو ہم الزامات نہیں کہیں گے، یہ بات اب سامنے آ چکی ہے کہ یہ جو حملہ پاکستان میں ہوا ہے، یہ اسلام آباد میں ترلائی مسجد کے مقام پر جو شیعہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، یہ بھارت کی جانب سے اور افغانستان کی جانب سے ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی، پاکستان میں مذہبی فرقہ واریت کو پھیلانے کی اور ہوا دینے کی کوشش کی گئی، لیکن بزدل دشمن بھارت اس بات میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اور میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ایجنسیوں نے، پاک فوج اور باقی ہماری ایجنسیاں، KPK پولیس، اس بات پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اور CTD کو، کہ انہوں نے یہ جو دشمن بھگوڑے اور جنہوں نے یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا، ایک ذمہ دارانہ آپریشن کر کے ان مجرموں کو، ان کے افغانی ماسٹر مائنڈ کو پکڑا اور 4 ان کے سہولتکاروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ نومبر 2024 میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خبردار کیا تھا کہ افغان حکومت نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی انخلا کے دوران $7.2 ارب مالیات کے فوجی ساز و سامان کے افغانستان میں چھوڑے جانے کا حوالہ دیا تھا، اور ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ 5 لاکھ ان کے ہتھیار افغانستان میں اس وقت موجود ہیں جو کہ طالبان کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ افغان حکومت غیر ریاستی عناصر کو پناہ دے رہی ہے جو خطے کے مختلف ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے 2021 کے بعد طالبان کی جانب سے ایک جامع ریاست اور حکومت قائم کرنے میں ناکامی کی نشاندہی بھی کی تھی۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ افغان عوام سے نہیں بلکہ افغان طالبان حکومت سے ہے۔ آج پاکستان کے لیے ایک بار پھر سوالیہ نشان ہے، ایک خونریز حملہ اور ایک سیاہ دن۔ اب ایک جو نہایت ہی، جو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ خبر اپنے قائرین تک پہنچائی کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ گرفتار کر لیا گیا ہے، آج ہم آپ کو اس میں مزید دکھائیں گے کہ کون تھا ماسٹر مائنڈ، کس نے سہولت کاری کی اور پاکستان کن خطرات سے دوچار ہے۔
اسلام آباد کی امام بارگاہ خدیجہ الکبریٰ میں نمازی جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہو گیا۔ ہر طرف چیخ و پکار، دھواں، لاشیں خون میں لت پت، فرش خودکش حملہ آور نے روکے جانے پہ خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ریسکیو اداروں کے مطابق 32 افراد موقع پر ہی شہید، 170 زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ اسلام آباد میں یہ گزشتہ 10 سال کا، گزشتہ دہائی کا بدترین دہشت گردانہ حملہ ہے۔ حملے کے بعد سیکیورٹی ادارے فوری طور پہ حرکت میں آگے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پاک فوج، ایجنسیاں، سیکیورٹی ادارے ہمیشہ ہر وقت اپنی جان اس ملک پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں کی گئی۔ اس میں مزید محسن نقوی نے اس بات کو انڈورس کیا، اس بات کے بارے میں مکمل طور پہ اعلان کیا کہ اس واقعے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی، یہ لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے ایک اور بھی جو ہے وہ ایک بات کی کہ پاکستان میں داعش کی تمام تر کارروائیوں کے پیچھے بھارت کی مالی معاونت شامل ہے۔ تمام تر فنڈنگ ہمارا بزدل دشمن بھارت سے کرتا آیا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مئی کی جو جھڑپیں تھیں اس کے اندر پاکستان نے ہندوستان کے 7 طیارے گرا دیے تھے، جس میں 5 رافیل شامل تھے، اور بھارت ابھی تک اس جنگی ہزیمت کو، اپنی شکست کو، پسپائی کو بھول نہیں پایا، اور ابھی تک بھارت وہ زخم چاٹ رہا ہے، اور وہ میدان جنگ کی بجائے ایسی بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے معصوم نہتے شہریوں کو مار رہا ہے اور علاقے کا امن تباہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے افغان طالبان حکومت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن ہم پھر سے بتا دیں کہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لی جائے، ہم اس علاقے میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، سیکیورٹی فورسز اس علاقے کا امن تباہ کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گی۔ ایک اور سوال، اسلام آباد میں شہداء کی نماز جنازہ تو ادا کر دی گئی، فضا سو گوار، آنکھیں نم۔ ایک سوال سب کے ذہن میں ہے کہ آخر کب تک یہ دہشت گردی کب تک ہوتی رہے گی؟ بھارت اور افغانستان ہمارے نہتے شہریوں کے خون سے ہولی کب تک کھیلتے رہیں گے؟ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ جنگ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ اگر دنیا خاموش رہی تو یہ آگ پھیلتی رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ عالمی برادری اس بات کو سنے گی؟ کیا پوری جو دنیا ہے، عالمی برادری، وہ اس بات کو سنے گی؟ بھارت اور افغانستان کا پروپیگنڈا اور کٹ جوڑ کیا بے نقاب ہو پائے گا؟ اس بات کو ہم جلد ہی دیکھیں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شمائل احمد ہاشمی، اور آج میں اس ولاگ کو اب ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے پہلے بھی ولاگ میں جو بات کی تھی کہ اس حملے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، اور آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو خودکش بزدلانہ حملہ کیا گیا اس کے پیچھے بھارت اور افغانستان کا ہاتھ تھا۔ ماسٹر مائنڈ کا تعلق بھی افغانستان سے ہی جو ہے وہ نکلا اور پایا گیا۔ لیکن میں پاکستانی قوم کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ ماسٹر مائنڈ، اس خودکش بم دھماکے کا ماسٹر مائنڈ اور تمام سہولت کار گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بھارت اور افغانستان کو، افغانستان کی طالبان حکومت کو جو کہ بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے، اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون سے خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ بہرحال اب ہم جو ہے اس ولاگ کو ختم کریں گے، اور آئیے ہم نبی پاک پر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ کا ہوسٹ سید شمائل احمد ہاشمی۔ اگر آپ صحیح رپورٹنگ، صحیح واقعات کو جاننا چاہتے ہیں، پالیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشنز، عالمی میڈیا، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔